اور کوئی سوال؟ مجھے جن کے بارے میں تھا. ہاں سورہ جن 18 آیت نمبر 72 اس کے اندر آپ نے یہاں پہ بتایا تھا کہ اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. جی ہاں. اور مسجد میں اذان کے اندر اور نماز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارتے ہیں. ہاں دیکھیے میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وما کان لبشر ان یکلم اللہ, بشر کے لیے اللہ اس سے کلام کرے الا وحی, سوائے وحی کے ذریعے, او من وراء حجاب, یا پردے کے پیچھے, او یرسل رسولا, یرسل پہ غور کرے, بھیجتا ہے رسول کو, فیوحی باذن ما یشاء, پس وہ وہی آن کے کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس کے معنی رسول اور اللہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی ہے. اب جتنے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے وہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کلام ہے. جو بھی آیت رسول نے کہا یا بنی اسرائیل, عیسیٰ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, تو بنی اسرائیل عیسیٰ السلام خطاب کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے, وہ رسول ہیں لیکن ہم کہیں گے اللہ کلام ہے. تو کسی بھی رسول کو اللہ کے ساتھ تفریق, اور ایک آیت میں آپ کو بتایا تو بڑی عجیب سی آیت ہے وہ, اس میں وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رسول میں اور اللہ میں آپ تفریق نہیں کر سکتے. رسول اللہ کی بات کروں میں. آپ دیکھیے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, سورت نمبر 4 کی 80 لکھ لیں آپ اپنے پاس, اس میں لکھا ہے من یطع الرسول, جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی, فقد اطاع اللہ, پس اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت کرنا, رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, کسی بھی رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے. کیونکہ اللہ رسول جب بھیجتا ہے تو وہ جو آن کے بات کرتا ہے وہ اس کو بھی اللہ کلام کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ رسول کے نام سے کوئی اور باتیں کہہ دیں اور کہیں کہ رسول نے کہا, وہ رسول کی بات نہیں ہو رہی. رسول جو قول رسول قرآن ہے, یعنی اللہ نے اپنا کلام کا, اپنا نازل کردہ کا, اپنی کتاب کا, اور کہا یہ رسول نے کہا. تو کلام اللہ کا ہے, کتاب اللہ کی ہے, نازل اللہ نے کیا, وہی اللہ نے کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس کتاب میں اور رسول کے کہے ہوئے میں, اس نازل کردہ میں, رسول کہے میں, وہی میں اور رسول کہے میں ہم تفریق نہیں کر سکتے. تو جو رسول کہے گا وہ اللہ سے کی اطاعت ہو جائے گی. پھر آگے لکھا ہے سورہ نساء کی 150 میں, ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, اور وہ ارادہ کرتے ہیں ویریدون ان یفرقوا, کہ وہ تفریق کریں, بین اللہ و رسولی, اللہ اس کے رسول میں فرق کر دیں. تو اللہ کی پرسنالٹی کے سے رسول کو ہم نہیں ملا رہے, ہم کہہ رہے ہیں رسول, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کا رسول ہے, اور جو آیت تلاوت کر رہے ہیں ہم کبھی بھی وہ قول رسول ہے, کلام اللہ کا ہے. تو یہاں اللہ کہا ہے اللہ اور رسول میں تفریق نہیں کر سکتے, یعنی اللہ کا نازل کردہ, اللہ کی کتاب, اللہ نے وحی کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ ایک ہی بات ہے. تو اسی طرح اللہ اور رسول میں ہم تفریق نہیں کر سکتے. پرسنالٹی میں تو فرق ہے, آف کورس اللہ کریٹر ہے, وہ کریٹڈ بینگ ہے, لیکن آپ رسول کے نام سے کوئی اور بات کہہ دیں تو وہ میں اللہ کی بات نہیں مان سکتا. اللہ کے کلام کو رسول کا قول کہا, اللہ کے کلام کو, اللہ کے نازل کردہ کو اللہ نے جو وحی کی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اللہ اور رسول میں ہم تفریق نہیں کر سکتے. تو اس طرح مسجد میں اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کے ساتھ رسول کا نام لیا جاتا ہے, تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ وہ قول رسول ہے, اللہ کلام. اور رشد خلیفہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ٹسکن ماسک ہے کوئی امریکہ میں, انہوں نے اشہد ان محمد رسول ہٹا دیا, اور وہ انہوں نے کہا وہ مر گئے, محمد رسول اللہ کا انتقال ہو مر گئے. وہ کہہ رہے ہیں رشد, ان کو مار دیا کسی نے, پیغمبر کا دعویٰ انہوں نے خود کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے ان کی مسجد میں. تو دنیا میں عجیب عجیب لوگ ہیں. پہلے رسول کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے لوگوں کو, یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس رسول میں تفریق نہیں کر سکتے. خود قرآن میں لکھا ہے اللہ کلام اور رسول قول میں اس میں تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے.